السلام علیکم ویورس۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ویورس، آج میں اپنی ویڈیو کا آغاز اس شعر سے کروں گا۔ دعا کی تلاش میں رہا دعا کو چھوڑ کر، میں چل نہ سکا دنیا میں خطاؤں کو چھوڑ کر۔ حیران ہوں میں اپنی حسرتوں پہ اقبال، ہر چیز خدا سے مانگ لی خدا کو چھوڑ کر۔ ویورس، اس شعر کو سمجھیے گا، اس کا مطلب کیا ہے تو آپ کو ضرور سمجھ میں آ جائے گا یہ ہے کیا چیز۔ اس کے حوالے سے میں آپ سے ایک بات کروں گا۔ ایک اللہ والے سے کسی نے اپنی مقدر کی شکایت کرتے ہوئے کہا کہ میں جو کام کرتا ہوں وہ الٹا ہو جاتا ہے، کہ جو میں کام کرتا ہوں وہ الٹا ہو جاتا ہے، میرے سارے کام ہی الٹے ہیں اور میں سارا دن الٹے ہی کام کرتا رہتا ہوں۔ تو اور اللہ والا بندہ بہت سمجھدار تھا۔ اس نے کہا بچے ایک بات بتاؤ، کبھی آپ نے مہر کو دیکھا جس کو ہم سٹیمپ کہتے ہیں؟ آپ نے مہر کو دیکھا ہے؟ اس سے پوچھا، کہتا جی بالکل دیکھا ہے۔ اس نے کہا آپ کو پتہ ہے مہر کی لکھائی کیسے ہوتی ہے؟ اس نے کہا جی مہر جو سٹیمپ ہوتی ہے اس کی لکھائی الٹی ہوتی ہے۔ اس نے کہا اس کی لکھائی جب الٹی ہوتی ہے تو اس کو سیدھا کیسے کرتے ہیں؟ اس نے کہا جب آپ اس کے اوپر پیپر کے اوپر یہ سٹیمپ لگاتے ہیں تو یہ سیدھی ہو جاتی ہے۔ تو بزرگ نے کہا بیٹا، جب تم یہ دیکھ رہے ہو کہ جب یہ کاغذ پہ اپنا سر ٹیکتی ہے تو دیکھو یہ سیدھی ہو جاتی ہے، آپ بھی ایسا کرو، مسجد میں جاؤ، نماز پڑھو، رب کے سامنے اپنا سر ٹیکو، آپ دیکھنا آپ بھی اس سٹیمپ کی طرح سیدھے ہو جاؤ گے، آپ کے تمام کام سیدھے ہو جائیں گے، آپ کا مقدر سیدھا ہو جائے گا، لیکن جا کے خدا سے مانگو تو صحیح۔ ویورز، اس بات میں بڑی گہرائی ہے کہ ہم انسان اللہ تعالیٰ سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے اب اللہ تعالیٰ کے سامنے سر بجود ہونا چھوڑ دیا۔ ہم سمجھتے ہیں ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، ٹائم ملے گا نماز پڑھ لیں گے۔ آپ کو کیا پتہ اگلے 5 سیکنڈ بھی آپ کو نصیب نہ ہوئے تب؟ اس سوچ میں آپ اوپر چلے جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ یہ سوچنے کی باتیں ہیں۔ میں یہاں پہ ایک مثال دوں گا سارہ خان کی، جو ایک انڈین فلم سٹار ہے۔ بگ باس سے وہ بہت مشہور ہوئی، جو سلمان خان کا ایک پروگرام ہے۔ تو وہاں سے مشہور ہونے کے بعد وہ اسی کے ساتھ ایک فلم میں اس نے لیڈ رول کیا اور کافی مشہور ہوئی۔ تو اس فلم کے اس نے کروڑوں روپے بھی لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب اس کے ضمیر کو جھنجھوڑا تو اس کو سمجھ آئی نہیں، جو میں کر رہی ہوں میں غلط کر رہی ہوں۔ وہ کہتی ہے کہ میں یہ سمجھ رہی تھی کہ جو فلم انڈسٹری ہے یہ ایک آگ ہے، میں آگ سے کھیر رہی ہوں، اور کہتے میں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس آگ سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اس آگ سے بچا لیا۔ اس نے وہ تمام عیش و عشرت والی زندگی چھوڑ کے، وہ گلیمر کی زندگی چھوڑ کے، وہ لگژری زندگی جس کو کہتے ہیں وہ چھوڑ کے اسلام کی طرف آئی۔ حالانکہ وہ ہے تو شروع سے مسلمان، لیکن اس نے اس چیز کو بعد میں اپنایا، اسلام کی طرف آئی۔ اب با پردہ ہے، اپنے بیان میں بھی کہتی ہے کہ میں نے بغیر کسی دباؤ کے، بغیر کسی کے پریشر سے فلم انڈسٹری کو چھوڑا، شوبز کو چھوڑا، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں نے اپنا لو لگایا، اور وہ دیکھیں اللہ تعالیٰ اس کو کتنا کامیاب کرے گا۔ حالانکہ اس کو کس چیز کی کمی تھی؟ ہر چیز اویلیبل تھی۔ اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ یہ دنیا تو عارضی ہے، آج ہیں کل کا پتہ نہیں ہے، کیوں نہ آخرت کی ابدی زندگی کو میں سنواروں، اور میرے خیالوں میں اس نے بہت اچھا فیصلہ کیا۔ حالانکہ جو گلیمر کی دنیا میں آ گیا، جو فلم شوبز میں آ گیا، اس کو چھوڑنا آسان کام نہیں ہوتا، بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، اور ایسے لوگوں کی تعریف کرنی چاہیے، مثال بھی دینی چاہیے۔ اسی طرح پاکستانی ڈراموں میں فیروز خان کی میں مثال دیتا ہوں، وہ پاکستانی ڈراموں میں آتا ہے، اس نے بھی اس شوبز کو چھوڑا اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوا، نمازی پرہیزی ہو گیا۔ داڑھی تو خیر اس نے پہلے بھی رکھی ہوئی تھی، اب مزید رکھ لی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے تو وہ اس پہ وہ امپلیمنٹ بھی کر دیتا ہے، اس کی زندگی کو وہ سیدھا کر دیتا ہے کہ وہ زندگی میں کس طرف جائے گا۔ تو یہ ویور سوچنے کی باتیں ہیں۔ اس نے یہ بھی کہا کہ میں نے اپنی زندگی کوئی کسی پریشر سے، کسی اس سے نہیں کی۔ تو ویورز، اعمال کو آپ کو پتہ ہے کہ آخرت میں اعمال کو تولا جائے گا، جس کے اعمال
اچھے ہوں گے، وزن میں زیادہ ہوں گے، اس کے لیے جنت ہوگی، اور جس کے اعمال وزن میں کم ہوں گے، مطلب برائی کے زیادہ ہوں گے اور اچھائی کے کم ہوں گے، اس کے لیے دوزخ ہے، وہ پل صراط سے نیچے گرایا جائے گا دوزخ میں۔ حیا اور شرم ایک بہت اچھی چیز ہے۔ اسلام آپ کو بلا رہا ہے، میرا جو موٹو ہے، اسلام آپ کو بلا رہا ہے کہ مرنے سے پہلے اچھے اعمال کر لو۔ ویورز، ہمارے اندر بھی بہت سی خامی ہیں، میں اپنی بات بھی کرتا ہوں، میرے اندر بھی بہت سی خامیاں ہیں، لیکن میں آج کل کوشش کر رہا ہوں کہ ان خامیوں کو دور کیا جائے، میرے اندر زیادہ سے زیادہ اچھائیاں پیدا ہوں۔ کہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کی تعریف سنتا ہے تو وہ بہت خوش ہوتا ہے کہ میرے بندے کی فلاں فلاں بندے تعریف کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ سبحان اللہ! آپ دیکھ لیں آپ کی ماں آپ کو کتنا پیار کرتی ہے، آپ اپنے بچوں کو دیکھ لیں کہ ان کی ماں ان کو کتنا پیار کرتی ہے، تو آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے تو کتنا پیار کرتا ہوگا۔ ویورز، ان چیز پہ سوچیں، عمل کریں، نماز پڑھیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں۔ اسی طرح جنید جمشید کی مثال ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، جنت الفردوس میں بلند مرتبہ عطا فرمائے، آمین۔ کہنے کا ویورز یہ مطلب ہے میرا، اس سے یہ مطلب اخذ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کو بلائے وہ اس کے اوپر اپنی رحمتیں بھی نازل کر دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے اس رحمتوں کے طلبگار ہم بھی بنیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمتوں سے نوازے۔ جب وہ اپنی رحمتوں سے نوازے گا تو آپ دیکھ لیجئے گا، آپ کی ساری زندگی خواہشات پوری ہوں گی، آپ کو یہاں پہ بھی سکون ملے گا اور آخرت میں بھی۔ آپ کر کے دیکھیں انشاءاللہ۔ تو آخر میں ویورز، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر۔ السلام علیکم۔